ہم آج ایک آیت پر آپ اور ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس آیت کا نام ہے بسم اللہ الرحمن، زور سے پڑھیے، یہ آیت قرآن کی ہے، نہ تو یہ آیت شیعوں کی ہے اور نہ یہ آیت سنیوں کی ہے، یہ آیت قرآن کی ہے، اور قرآن وہ ہے کہ جس پہ شیعوں کا بھی ایمان ہے اور جس پہ اہل سنت کا بھی ایمان ہے، اور جس کا اس قرآن پر ایمان نہ ہو وہ مسلمان نہیں۔ دیکھیں میں نے بہت بڑا اعتراض دور کر دیا ایک ہی جملے میں۔ جو بھائی ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں شیعوں کا قرآن الگ ہے، تو ہم اسی قرآن کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی دوسرا قرآن نہیں ہے، ہمارا ایک ہی قرآن ہے، اور وہ وہی قرآن ہے جو آپ کا قرآن ہے، وہی قرآن ہے۔ اور میں دلیل بھی آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج پہلی مجلس میں، اگر ہمارا سنی بھائی کوئی نسخہ قرآن مجید کا شیعوں کے گھر سے ایسا نکال کے دکھا دے کہ جو اس قرآن سے نہ ملتا ہو، تو پھر میں مذہب شیعت بدلنے کو تیار ہوں۔ اتنا بڑا وہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یعنی میں خود عزادار حسین کل سے اعلان کروں گا کہ میں اہل سنت سے ہوں، اور ایک قرآن ہے بھائی، جب شیعوں کا الگ قرآن ہے اور ماشاءاللہ شیعہ، تو آج تک کسی نے کوئی کاپی دکھائی؟ بتائیے۔ اور اگر نہیں ہے تو ہمارے سنی بھائی دیکھیں، شیعوں کو بھی نہیں چاہیے سنیوں پہ الزام لگانا، اور اہل سنت کو بھی نہیں چاہیے شیعوں پہ الزام لگانا، اور وہ چیز جس پہ آپ دونوں جمع ہو سکتے ہیں وہ ہے مجلس حسین، جو تمہاری فکروں کو بھی بات کرے گی، ان کی فکروں کو بھی بات کرے گی۔ تو بھائی کوئی آپ کو ملا ہو، اچھا ہمارے سنی بھائیوں کو نہ ملا ہو، شیعہ بھائی کو کوئی مل گیا ہو کوئی قرآن، کوئی ایسا قرآن ملا کہ جو اس قرآن کے علاوہ ہو، اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ ایک الزام ہے، اور اگر الزام ہے تو اس کا مطلب ہے شیعوں کا اور سنیوں کا قرآن ایک ہے۔ تو جب کلمہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، نماز ایک ہے، اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، رسول ایک نہیں ہے، تو پھر اختلاف کہے گا ہے بھائی؟ اختلاف ہے مولوی اور ملا کا، تمہارا کوئی اختلاف نہیں، خدا کی قسم۔ اگر وہاں مسجد والا ملا ٹھیک ہو جائے اور یہاں مجلس والا مولوی ٹھیک ہو جائے، تو یہ دو آدمی ٹھیک ہو جائیں تو پھر کوئی جھگڑا ہونے ہی نہ پائے۔ جھگڑا کراتا ہے مولوی ملا، جب تک قوم مولوی ملا کی بات مانتی رہے گی اختلاف ہوتا رہے گا۔ نہ مولوی کی بات مانیے، نہ ملا کی بات مانیے، یا اپنے نبی کی بات مانیے، یا قرآن کی بات مانیے۔ مجھے مسلمان بتائے قرآن کی کس آیت میں ہے کہ جس نے حکم دیا ہو مسلمانوں آپس میں خوب لڑو؟ کوئی ہے آیت قرآن کی؟ بھائی جو حافظ قرآن ہے وہ بتا دیں کہ اگر کوئی ایسی آیت ہو جس میں کہا ہوگا خوب لڑو۔ ایسا نہیں ہے۔ تو نہ اللہ لڑنے کو کہتا، نہ رسول لڑنے کو کہتا، نہ خلیفہ لڑنے کو کہتا، نہ اہل بیت لڑنے کو کہتے، تو پھر لڑنے کو کون کہتا؟ ایک ہی ہے اور وہ ہے شیطان۔ اس کا مطلب یہ ہے جو قوم کو لڑا دے وہ اپنے وقت کا شیطان ہوتا، اور اس شیطان سے بچ کے رہیے، اور جو شیطان سے آپ کو بچا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو آپ کو شیطان سے بچا سکتا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ لہذا ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن، مل کے پڑھیے بسم اللہ الرحیم۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ دیکھیں کوئی اختلاف نہیں اس آیت میں، صرف ایک اختلاف ہے ہمارے سنی بھائیوں میں اور شیعوں میں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں چونکہ یہ بیسک چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے جوانوں۔ ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورے کا جز نہیں ہے، یہ ایک الگ آیت ہے۔ شیعہ کہتے ہیں نہیں یہ سورے کا جز ہے، یعنی جب آپ بسم اللہ شروع کرتے ہیں تو یعنی آپ نے قرآن شروع کر دیا اور آپ نے سورہ شروع کر دیا۔ اور ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں نہیں سورہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ کے بعد۔ بس اتنا اختلاف ہے، باقی کوئی اختلاف اس میں نہیں ہے۔ وہ بھی بسم اللہ کو آیت مانتے ہیں اور ہم بھی بسم اللہ کو
یہ کسی نے نہیں کہا کہ قرآن نہیں ہے. بسم اللہ قرآن کریم ہے, قرآن کی ایک آیت ہے اور سب سے قیمتی آیت ہے. جوانوں, قرآن مجید میں کتنے سورے ہیں؟ زور سے بولیے. 114. بسم اللہ کتنی بار ہے؟ 114. قرآن مجید میں سورے بھی 114 اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 114. اب تو آپ ذرا سمجھیے اور غور فرمائیں, اللہ نے قرآن مجید میں جتنے سورے رکھے اتنی ہی بسم اللہ رکھی. 113 کے شروع میں تو بسم اللہ ہے, بس ایک سورہ ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے, اور وہ کون سا؟ سورہ برات. وہ کون سا سورہ جوانوں؟ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اب آپ علماء سے پوچھئے کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ جو سورہ برات ہے یہ مشرکین پر اس میں عذاب کا تذکرہ موجود ہے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. تو بسم اللہ کا مطلب ہے رحمت برسانا, سورہ برات کا مطلب ہے عذاب نازل کرنا. تو جس سورے میں اللہ نے عذاب کے نزول کا تذکرہ کیا اس میں بسم اللہ کا تذکرہ نہیں کیا, مگر اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ بسم اللہ ایک کم ہو جائے, تو اس لیے ایک سورے میں 2 مرتبہ بسم اللہ کو رکھ دیا تاکہ 114 سورے ہو جائیں, 114 مرتبہ بسم اللہ ہو جائے. تو کتنی مرتبہ بسم اللہ قرآن مجید میں؟ 114. سورے کتنے ہیں؟ 114. اب ذرا ترجمہ کریے اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اب اس کی میں ایک ایک تشریح کرتا رہوں گا. سب سے پہلے تو حکم نبی سنیے. نبی فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر. تمہارے سرکار, ہمارے سرکار, نبیوں کے سردار, خاتم النبیین, عبداللہ کا لال, آمنہ کا جایا, علی کا بھائی, فاطمہ کا بابا, حسن و حسین کا نانا, نبیوں کا سردار, جس کے صدقے میں اللہ نے کل کائنات پیدا فرمائی, وہ نبی کہتا ہے کہ ہر وہ کام جس سے پہلے بسم اللہ نہ کہی جائے وہ ناقص ہے. کوئی بھی آپ کام کریے وہ کام ابتر ہے, ناقص ہے, اگر اس سے پہلے آپ نے بسم اللہ نہیں کی. اگر آپ چاہتے ہیں میرے کام میں برکت ہو, میرے کام سے نحوست دور ہو, تو سب سے پہلے زبان پر ایک ہی کلمہ جاری کریے, بسم اللہ الرحمن. مثلا ابھی گھر سے چلے, ایمانداری سے بتائیے کتنوں نے پڑھی بسم اللہ؟ نہیں پڑھی نا. ایک آدمی جیسے اشارہ کر رہے ہیں میرے بھائی میں نے پڑھی. کتنوں نے پڑھی؟ چلے 2 ہو گئے, یہ بھی اچھا, کل سے انشاءاللہ ساری ہو جائیں گے. گھر سے نکلیے تو پہلے کہیے بسم اللہ الرحمن. میٹنگ میں جا کے بیٹھیے بسم اللہ الرحمن. کسی سے ڈیل کریے کوئی, بسم اللہ الرحمن. جب بھی کوئی کام کریں تو حکم نبی ہے کہ آپ کیا کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ورنہ وہ کام ہونے والا اور اس میں برکت بھی ہونے والی. حد یہ ہے, روایت میں موجود ہے کہ 2 شیطان, ایک شیطان بالکل پتلا دبلا, ایک شیطان بڑا موٹا تازہ, اور وہ ایک ہی گھر میں ہیں. تو اب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ ادھر اس گھر میں ہیں اور آپ اس گھر میں ہیں, تمہارا تو گوشت بڑا بڑھا ہوا, اتنے موٹے تازے ہیں, اور یہ بیچارہ مرنے کو ہو رہا ہے, یہ شیطان دوسرا والا. اور انہوں نے کہا جس گھر میں مجھے رکھا گیا ہے وہ دسترخوان والے بیٹھتے ہی کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سنیے خدا کی قسم, اگر داد بھی دینے لگو گے نا اس جملے میں تو آپ اس میں قیامت تک بھی داد دیں گے تو نبی کی حدیث کا حق پورا نہیں ہو سکتا. کیا فرمایا؟ کہا کہ اس گھر والے دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جیسے ہی میں دسترخوان پہ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں ادھر مومن کہہ دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پھر میں اس دسترخوان پہ بیٹھ نہیں پاتا، میں توجہ جاتا ہوں، میں اس دسترخوان پہ بیٹھ نہیں پاتا، اور اس کے بعد دوسرے شیطان کو پوچھا گیا تم کہا میں تو اس گھر میں ہوں دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا، ادھر دسترخوان لگا ہمیں بسم اللہ کس کے یاد آ رہی بھائی، کیونکہ بھوکے آئے ہیں بیچارے جاب سے آفس سے، تو آتے ہی دسترخوان پہ ٹوٹ پڑے۔ اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں جس کے لیے میں نے کہا آتا حق ادا نہیں ہوگا، تیار ہو جائیے طاقت اپنی سمجھ لیجیے، اور وہ جملہ سن لیجیے کیا ہے۔ اگر دسترخوان پہ بسم اللہ نہ پڑھی تو آپ نے کھانا کھایا، اگر بسم اللہ پڑھ دی تو ایسے رہو گے جیسے مصلی پہ بیٹھے ہو۔ اچھا اب یہ بتائیے آج کی مجلس سننے کے بعد آپ دسترخوان پہ بیٹھنا چاہتے ہیں یا مصلی پہ؟ مصلی پہ۔ جب آپ اپنے گھر پہ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں نا تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں بندے پر، چونکہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں اسی لیے حکم شریعت ہے دسترخوان پہ بیٹھ کے جلدی مت کریے۔ یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، روزمرہ کا کام ہے یہ۔ اسلام کا حکم ہے دسترخوان پہ جلدی مت کیجیے کہ ادھر روٹی آئی اور دو ہی لقموں میں مروڑ کے رکھ دی اس کو، اتنے لمبے چوڑے چوڑے، اتنا تو چوڑا اللہ نے منہ بھی نہیں بنایا بھائی، بعض لوگ نہیں دیکھتے اتنے چوڑے چوڑے لقمے بناتے ہیں اس کے کہ چار اس میں۔ بھائی اگر آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں تو آپ چاہے جتنا بڑا لقمہ کھائیے، اور اگر آپ عبادت سمجھ کے کھا رہے ہیں، اچھا پیٹ تو دونوں صورتوں میں بھرنا، بلکہ ڈاکٹروں سے پوچھئے، کہتے ہیں جو آدمی جلدی جلدی کھاتا ہے تو وہ پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو جاتا، اس کا معدہ خراب ہو جاتا۔ اللہ نے یہ دانت اسی لیے دیے کہ اللہ کی حکمت ہے، دیکھیے کھانے کو بہت زیادہ چبا چبا کے تاکہ معدے کو ہضم کرنے میں کوئی پریشانی آپ کو نہ ہو۔ مگر اچھا ایک طرف تو رکھ دیا، دیکھیے میں نے بسم اللہ کر کے کھایا تو بھی کھایا، اور بسم اللہ کر کے نہیں کھایا تو بھی کھایا، پیٹ جب بھی بھرا پیٹ اب بھی بھرا، مگر فرق یہ ہوگا بغیر بسم اللہ کے کھایا تو خالی کھانا کھایا، بسم اللہ کے ساتھ کھایا تو عبادت بھی کرتا رہا کھانا بھی کھاتا رہا۔ عبادت خدا یعنی یہ آج ہو سکتا ہے یہ بالکل نئی بات اور واقعاً 100% نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا یہ بات، کھانا کھانا بھی گھر میں بڑی عبادت ہے۔ اسے کھانے کو آپ عبادت سے الگ نہ کریے۔ ہمیں جو سمجھایا گیا جوانوں کو اور بچوں کو اس منبر نے کچھ مس گائیڈ کیا، آپ کو کچھ ملاؤں نے کچھ مولویوں نے، اور کہا نماز عبادت ہے، بس نماز عبادت نہیں ہے۔ آپ کا دسترخوان پہ بیٹھ کے اطمینان سے کھانا کھانا بسم اللہ کہتے، تو یہ بھی اسی طرح عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے، جیسے روزہ عبادت ہے، جیسے حج عبادت ہے، اسی طرح دسترخوان پہ بسم اللہ کہہ کے بیٹھنا۔ بلکہ میں نے تو روایت میں یہاں تک پڑھا کہ اگر انسان جلدی میں بسم اللہ نہ کہہ پائے تو اس کے لیے ضروری ہے جب یاد آ جائے تو لقمہ روک دے، پہلے بسم اللہ پڑھے بعد میں وہ لقمہ اندر لے جائے۔ ہر دوسری روایت ہے جتنی ورائٹی ہو اتنی بسم اللہ پڑھے، ہاں جتنی ورائٹی ہونا دسترخوان پر۔ جوانوں سنو تمہارے لیے، چونکہ بوڑھوں کی تو گزر گئی ہے بھائی، اب تو آپ ہی کی ہے زندگی، کہ جتنی ورائٹی ہو دسترخوان پر اتنا بسم اللہ پڑھیے۔ کیسے؟ اگر خورما بھی ہے، نہاری بھی ہے، کباب بھی ہے، اسی طرح سلاد بھی ہے، اور دال اور مرغا نہ جانے کیا کا 70 چیزیں ہیں ماشاءاللہ۔ تو روایت ہے پہلے ایک کو دیکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جتنی ورائٹی اتنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی قسم جب روزے محشر پہنچو گے اور بسم اللہ کا ثواب نامہ اعمال میں دیکھو گے تو دعا کرو گے پروردگار دوبارہ بھیج دے تاکہ زندگی میں سب کچھ چھوڑ دوں مگر بسم اللہ نہ چھوڑوں۔ ارے آپ لا کے تو دیکھیے آنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ہمارے اور آپ کے پیارے نبی نے سرکار نے ارشاد فرمایا جو انسان کوئی چیز پڑھے یا کوئی عمل کرے اور وہ چاہتا ہو کہ اس کام میں برکت ہو تو مومن کو چاہیے پڑھنے سے پہلے بھی اور کوئی کام کرنے سے بھی پہلے بسم اللہ الرحمن. مطلب کھیت میں جانے والا ہے شکایت کرتا ارے جناب فصلیں نہیں ہو رہی, ارے جناب فصلیں برباد ہو گئی, ارے فلاں کیڑا لگ گیا. ارے بھائی کیڑا تو لگنا ہی ہے جب بسم اللہ نہیں پڑھی تو. ارے اتنا کما رہا ہوں مولانا صاحب 1 لاکھ تنخواہ ہے مگر رزق میں برکت نہیں ہے. تو یہ وہی گھر ہیں جن کے دسترخوانوں میں بسم اللہ نہیں ہے. کماتے کماتے تھک جاؤ گے, برکتیں تمہاری کوششیں نہیں کرتی, برکت خدا کا نام پیدا کرتا ہے. خدا کا چاہیے کوئی مشکل کام تو نہیں ہے جوانوں, مطلب مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو مشکل کام ہے. تو پھر کون طاقت ہے جو پڑھنے نہیں دیتی؟ اس کا مطلب کوئی تو طاقت ہے بھائی جو اتنے بڑے ثواب. آپ اچھا کون سا جوان ہے جو یہ مسئلہ نہیں جانتا؟ بیٹے نہیں جانتے آپ کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے, بہت ثواب ہے, تو پھر پڑھ کیوں نہیں پاتے؟ اس کا مطلب کوئی طاقت ہے جو روک رہی ہے, اور اس طاقت کا نام ہے شیطان. میں روایت بتاتا ہوں جوان لڑکوں کے لیے. کہتے ہیں اگر انسان اپنی شادی کی پہلی رات میں جب اپنی بیگم کے پاس جائیے تو سب سے پہلے کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کہتے ہیں شیطان جو دروازے پہ آتا ہے نا آپ کی نسل میں شرکت کرنے کے لیے, وہ بسم اللہ کو سنتے ہی فرار کر جاتا ہے. نہیں کہنی چاہیے جوان کو بسم اللہ. اپنی بیگم کے پاس جب بھی جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکیں اور آپ کی نسل میں شیطان شریک. اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا اللہ سے میں نسل میں بھی اور رزق میں شریک ہو جاؤں گا جب کے جا کے, تو اسے طاقت ہی حاصل ہے, وہ آ جاتا ہے, دلہن کے پاس آ جاتا ہے, آپ کے پاس آ جاتا ہے, آپ کو نظر نہیں آتا. تو اس کا علاج لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی بسم اللہ کو ایک سلوات پڑھے محمد علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جب آپ کو عادت پڑ جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تو آپ غلط کام کرنا چاہیں گے مگر کر نہیں پائیں گے. کیسے ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو. مثلا کسی آدمی کا بہترین سیب رکھا ہوا تھا, سیب, اور شیطان نے کہا بھائی کھا لے اس کو, اور آپ کو عادت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی, تو جیسے ہی سیب اٹھا کے کھانا چاہو گے اور کہو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو یہ بسم اللہ ایسی طاقت ہے جو روکے گی حلال کھانا حرام نہ کھانا. روکا یا نہیں روکا؟ اچھا مثلا آپ میں چور ہوں, آپ کو نہیں کہتا وہی میں, چونکہ پہلے ہی اشرے کی پہلی مجلس میں ہمیں چور بتا کے چلے گئے. مثلا میں چور ہوں, عادت ہے مجھے چوری کرنے کی, اور ماں باپ نے بچپن میں عادت ڈال دی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی. اب میں جاتا ہوں تالا توڑتا ہوں اس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو یہ بسم اللہ کسی نہ کسی دن متوجہ ضرور کرے گی کہ بسم اللہ جائز کام سے پہلے ہے. تو آپ کو بتا دیا نہیں بسم اللہ نے کہ یہ کیا کرنا ہے اور کیا, زور سے بولیے, کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. تو اپنی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کو لے کے آئیے, اور اس عشرے ہی میں اگر اپنی زندگی میں معجزے نہ دیکھو تو خدا کی قسم میں بھی عشرہ پڑھنا چھوڑ دوں گا. 10 دن خالی کنٹینیو کر لو, گھر سے نکلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, مجلس کے لیے چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, کسی سے کوئی ڈیل کرنا ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کسی مومن کو گھاٹا ہو جائے ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ برکتیں خدا کا نام پیدا کرتا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں, جناب موسیٰ کے پیٹ میں درد ہو گیا, پیٹ میں درد ہوا تو اللہ سے کہا پروردگار میرے پیٹ میں درد ہے. کہا فلاں پہاڑ پہ جاؤ, فلاں پہاڑ پر نیا ایک گھاس ہوا ہے, ایک جڑی بوٹی ہے, اس کو لاؤ پانی میں ابالو پی لو. اور انہوں نے پی لیا, درد بالکل ٹھیک ہو گئی. 15 دن کے بعد دوبارہ پھر درد اٹھ گیا, اور پھر گئے پہاڑ پر,
اور جانے کے بعد وہ جڑی بوٹی اٹھا کے لائے اور انہوں نے جس طرح بتائی گئی تھی اس طرح پی لی، مگر پیٹ کا درد ختم نہیں ہوتا۔ آج ختم نہ ہوا، ایک دفعہ پیا تھا، دوبارہ پی لو، نہیں ختم ہوا، تیبارہ پیا، نہیں ختم ہوا۔ پروردگار پہلے تو نے یہ گھاس بتایا تھا، پیٹ کا درد ختم ہو گیا تھا، آج میں خود یہ گھاس لے آیا، کہا اسی وجہ سے تو پہلے ہم سے کہا تھا، پہلے ہم سے کہا تھا، اب گھاس کے پاس ڈائریکٹ پہنچے ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو اس جڑی بوٹی میں شفا ہے؟ جڑی بوٹی میں شفا نہیں ہے، ہمارے نام میں شفا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ کے نام میں شفا۔ تو جب اللہ کے نام میں شفا ہے تو اپنی زندگی کا اصول بنائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ بسم اللہ کی تفسیر ابن عباس جانتے ہیں کس سے؟ اب یہ تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ کچھ میرے مولائی بچے ہیں مجلس میں جو تھوڑا سا تحفہ لے کے جانا چاہتے ہیں، اور ان کے بھی ہاتھ اٹھوا دوں میں تاکہ یہ نہ کہے بڑی خشک مجلس ہوئی۔ ابن عباس بیٹھے ہیں اور علی کے پاس گئے ہیں، یا علی مجھے تفسیر قرآن کر کے بتائیے۔ کہا چلو بیٹھو۔ اب جو بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر جو بیان کرنا شروع کی، 12 بجے سے لے کے نماز صبح کا وقت آ گیا، بسم اللہ کی تفسیر ختم نہ ہوئی۔ بس ایک مرتبہ میرے مولا نے ابن عباس کو نماز کے بعد بٹھایا، کہا ابن عباس لو شئت لأوقرت 70 بعیرا، اگر علی تفسیر بیان کرتا چلا جائے خالی بسم اللہ کی تو 80 اونٹوں پر اگر بسم اللہ کی تفسیر لاد دی جائے اونٹ ختم ہو جائیں گے بسم اللہ کی تفسیر۔ لو شئت، اگر میں علی چاہوں تو بسم اللہ کی تفسیر ایسی بیان کروں کہ اتنی کتابیں تیار ہو جائیں کہ 70 اونٹوں پر وہ کتابیں لاد دی جائیں تو بھی بسم اللہ کی تفسیر کا حق ادا نہیں ہوگا۔ میں بسم اللہ کی تفسیر، پھر کہنے لگے ابن عباس بس اتنا سن لو، جو کچھ پورے ورلڈ میں ہے وہ قرآن میں ہے، اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، اور جو کچھ سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بے میں ہے، اور جو کچھ بے میں ہے وہ سارا بے کے نقطے میں ہے۔ اور اس کے بعد اشارہ کیا انا نقطۃ التی تحت الراء، میں وہ علی نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے۔